تھے۔ انہوں نے کہا ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون کو اور کچھ سجھائی نہ دیا تو اسی بات کا بہانہ بنا لیا کہ اناؤنسمنٹ سے پہلے ہی تم مسلمان ہو گئے ہو۔ کہا تم اس پر اس سے پہلے ایمان لے آئے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ تو تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، یعنی تم تو پہلے ہی ملے ہوئے تھے۔ بس یقیناً میں ہر صورت تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹوں گا، اور ضرور ہر صورت تمہیں کھجور کے تنوں پر بری طرح سولی دوں گا، اور یقیناً تم ضرور جان لوگے کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی میں تمہیں سولی دوں گا، گلے میں پھندا ڈال دوں گا، اور تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا کہ ہاتھ اور پاؤں بھی الٹے طریقے سے کاٹوں گا۔ انہوں نے کہا ہم تجھے ہرگز ترجیح نہ دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آئے ہیں، اور اس پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، سو فیصلہ کر جو تو فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی جو چاہتا ہے کر لے، ہم تو نہیں پیچھے ہٹنے والے، ایمان کو چھوڑنے والے۔ اس کے سوا کچھ نہیں کہ تو اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرے گا۔ بے شک ہم اپنے رب پر اس لیے ایمان لائے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہماری خطائیں بخش دے، اور جادو کے وہ کام بھی جن پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے، اور اللہ بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو یقیناً اسی کے لیے جہنم ہے، نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو اس کے پاس مومن بن کر آئے گا کہ اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے سب سے بلند درجے ہیں، ہمیشگی کے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے، اور یہ اس کی جزا ہے جو پاک ہوا۔ لَقَدْ أَوْحَيْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جا، بس ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ بنا، نہ تو پکڑے جانے سے خوف کھائے گا اور نہ ڈرے گا۔ بس فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو انہیں سمندر سے اس چیز نے ڈھانپ لیا جس نے انہیں ڈھانپا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے پر نہ ڈالا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تمہیں پہاڑ کی دائیں جانب کا وعدہ دیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور ان میں حد سے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب اترے گا، اور جس پر میرا غضب اترا تو یقیناً وہ ہلاک ہو گیا۔ اور بے شک میں یقیناً اس کو بہت بخشنے والا ہوں جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر سیدھے راستے پر چلے۔ اور تجھے تیری قوم سے جلدی کیا چیز لے آئی اے موسیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام سے طور کی دائیں جانب میں آنے اور موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کرنا طے فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خود قوم کے ساتھ آنے کے بجائے ہارون کو جانشین بنا دیا، اور خود اپنے رب سے کلام اور ملاقات کی شوق میں نہایت تیزی کے ساتھ وعدے کے مقام پر پہنچ گئے۔ اللہ عز و جل نے تورات عطا کرنے کے بعد پوچھا کہ موسیٰ تجھے کیا چیز تیری قوم سے جلدی لے آئی؟ کہا وہ یہ میرے نشان قدم پر ہیں، یعنی وہ بھی پیچھے ہی ہیں، اور میں تیری طرف جلدی آ گیا اے میرے رب تاکہ تو خوش ہو جائے۔ فرمایا پھر بے شک ہم نے تو تیری قوم کو تیرے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ پیچھے سامری نے جو کیا اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو یہاں بتا دیا۔ تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹا، غصے سے بھرا ہوا، افسوس کرتا ہوا، کہا اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تمہیں اچھا وعدہ نہ دیا تھا؟ یعنی میرے آنے کا انتظار تو کرتے، اللہ کے احکامات لے کے آ ہی رہا تھا، پھر کیا وہ مدت تم پر لمبی ہو گئی، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی غضب اترے تو تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے اختیار سے تیرے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، اور لیکن ہم پر لوگوں کے زیوروں کے کچھ بوجھ لاد دیے گئے تھے تو ہم نے انہیں پھینک دیا، یعنی بس یہ زیور تھے، ہم نے کہا چلو گائے کا بچڑا بنا لیں۔ پھر اس طرح سامری نے بنا ڈالا۔ ہمیشہ شرکیہ بدعتیہ کاموں کی ایسے ہی ریزنز پیش کی جاتی ہیں۔ بس اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا جو محض جسم تھا، اس کے لیے گائے کی آواز تھی، تو انہوں نے کہا یہی تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود ہے، سو وہ بھول گیا۔ تو کیا وہ دیکھتے نہیں کہ وہ نہ ان کی کسی بات کا جواب دیتا ہے، اور نہ ان کے کسی نقصان کا مالک ہے، اور نہ کسی نفع کا؟ اور بلا شبہ یقیناً ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم، بات یہی ہے کہ اس کے ساتھ تمہاری آزمائش کی گئی ہے، اور یقیناً تمہارا رب رحمان ہی ہے، سو میرے پیچھے چلو اور میرا حکم مانو۔ انہوں نے کہا ہم اسی پر مجاور بن کر بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف واپس آئے۔ کہا اے ہارون، تجھے کس چیز نے روکا جب تو نے انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں کہ تو میری پیروی نہ کرے؟ تو کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ اس نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، نہ میری داڑھی پکڑ اور نہ میرا سر، میں تو اس سے ڈرا کہ تو کہے کہ تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ کہا تو اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی، سو میں نے رسول کے پاؤں کے نشان سے ایک مٹی اٹھا لی،
پھر میں نے وہ ڈال دی اور میرے دل نے اسی طرح کرنا میرے لیے خوشنما بنا دیا۔ اس نے کہا کہ جب جبریل نے فرعون کو ہلاک کیا اور وہ جا رہا تھا تو اس کے پیچھے سے میں نے مٹی اٹھا کے یہ کارنامہ انجام دیا۔ کہا پس جا کہ بے شک تیرے لیے زندگی بھر یہ ہے کہ کہتا رہے ایک دوسرے کو چھونا نہیں، اور بے شک تیرے لیے ایک اور وعدہ بھی ہے جس کی خلاف ورزی تجھ سے ہرگز نہ کی جائے گی، اور اپنے معبود کو دیکھ جس پر تو مجاور بنا رہا، یقیناً ہم اسے ضرور اچھی طرح جلائیں گے، پھر یقیناً اسے ضرور سمندر میں اڑا دیں گے، اڑانا اچھی طرح، یعنی دنیا میں بھی تو عبرتناک اور پھر آگے کی منازل بھی تیری عبرتناک حسرتناک ہوں گی، اور پھر اس کا بھی اپنی آنکھوں سے انجام دیکھ لے کہ کیا ہوتا ہے، جسے تو بڑا متبرک سمجھتا تھا یہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکے گا۔ انما الہکم، تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے۔ اسی طرح ہم تجھ سے کچھ وہ خبریں بیان کرتے ہیں جو گزر چکی ہیں، اور یقیناً ہم نے تجھے اپنے پاس سے ایک نصیحت عطا کی ہے، جو اس سے منہ پھیرے گا یقیناً وہ قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے، اور وہ ان کے لیے قیامت کے دن برا بوجھ ہوگا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، اور ہم مجرموں کو اس دن اس حال میں اکٹھا کریں گے کہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے، آپس میں چپ کے کہہ رہے ہوں گے تم 10 راتوں کے سوا نہیں ٹھہرے، ہم زیادہ جاننے والے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہوں گے۔ جب ان کا سب سے اچھے طریقے والا کہہ رہا ہوگا کہ تم 1 دن کے سوا نہیں ٹھہرے، اور وہ تجھ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دے میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، پھر انہیں ایک چٹیل میدان بنا کر چھوڑے گا جس میں تو نہ کوئی کجی دیکھے گا اور نہ کوئی ابری جگہ۔ اس دن وہ پکارنے والے کے پیچھے چلے آئیں گے جس کے لیے کوئی کجی نہ ہوگی، اور سب آوازیں رحمان کے لیے پست ہو جائیں گی، سو تو ایک نہایت آہستہ آواز کے سوا کچھ نہیں سنے گا۔ اس دن سفارش نفع نہ دے گی مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے اور جس کے لیے وہ بات کرنا پسند فرمائے۔ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور سب چہرے اس زندہ رہنے والے قائم رکھنے والے کے لیے جھک جائیں گے، اور یقیناً ناکام ہوا جس نے بڑے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ اور جو شخص کچھ نیک اعمال کرے اور وہ مومن ہو تو وہ نہ کسی بے انصافی سے ڈرے گا اور نہ حق تلفی سے۔ اور اسی طرح ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا، اور اس میں ڈرنے کی باتیں پھیر پھیر کر بیان کی، شاید کہ وہ ڈر جائیں یا یہ ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کر دے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، پس بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے۔ اور قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر اس سے پہلے کہ تیری طرف اس کی وحی پوری کی جائے، اور کہہ اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر۔ علم کی اہمیت اور فضیلت اس سے جانے کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ تو مانگ رب زدنی علما، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکید کی، پھر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں ارادے کی کچھ پختگی نہ پائی۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس اس نے انکار کیا۔ تو ہم نے کہا بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، سو کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے کہ تو مصیبت میں پڑ جائے گا۔ بے شک تیرے لیے یہ ہے کہ تو اس میں نہ بھوکا ہوگا اور نہ ننگا ہوگا، اور یہ کہ تو اس میں نہ پیاسا ہوگا اور نہ دھوپ کھائے گا۔ جنت میں دھوپ نہیں، اور یہاں آدم علیہ السلام اور حوا ٹھہرے۔ فوسوسا، پس شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا، کہنے لگا اے آدم کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور ایسی بادشاہی نہ بتاؤں جو پرانی نہ ہو؟ پس دونوں نے اس میں سے کھا لیا تو دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اور وہ دونوں اپنے آپ پر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا۔ پھر اس کے رب نے اسے چن لیا تو اس پر مہربانی فرمائی اور ہدایت دی، فرمایا تم دونوں اکٹھے اس سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کا دشمن ہے، پھر اگر کبھی واقعی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پوری طرح پیروی کی تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ مصیبت میں پڑے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ گزران ہے۔ معیشت کی تنگی، غربت، مہنگائی، یہ بیسیکلی رب کی یاد سے دوری کی وجہ ہے۔ رب کے ذکر سے دوری، رب کی یاد سے دوری، نمازوں کا چھوڑنا، قرآن کو چھوڑنا، اللہ معیشت تنگ کر دیتا ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا، میری تو آنکھیں تھیں، بڑی ادھر ادھر مارتا تھا۔ وہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں تو انہیں بھول گیا، اور اسی طرح آج تو بھلایا جائے گا۔
اور اسی طرح ہم اس شخص کو جزا دیتے ہیں جو حد سے گزرے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ پھر کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانے کے لوگ ہلاک کر دیے جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بے شک اس میں عقلوں والوں کے لیے یقیناً کئی عظیم نشانیاں ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو دوسروں کی چوٹ سے، گرنے سے سنبھل جائے، اور بے وقوف وہ ہے کہ جب تک خود کو چوٹ نہیں لگتی پتہ نہیں چلتا۔ اور کئی تو اتنے بے وقوف اور اندھے اور سمن بکمن ہوتے ہیں کہ چوٹ کو بھی ادھر ادھر چونکے چنانچے کر کے ٹال دیتے ہیں اور رب کی طرف سے پیغام نہیں سمجھتے۔ وَلَوْلَا کَلِمَةٌ، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہو چکی، اور ایک مقرر وقت نہ ہوتا تو وہی پہلے لوگوں والا عذاب لازم ہو جاتا۔ سو اس پر صبر کر جو وہ کہتے ہیں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر۔ اسی لیے دیکھیں جتنی تسبیحات ہیں اس میں سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی آتا ہے، کیونکہ اسی کا حکم ہے۔ اور رات کے کچھ اوقات میں بھی بس تسبیح کر، یعنی صبح و شام، اور خاص طور پر تہجد کے، یہ 3 اوقات رب کی یاد کے اوقات ہیں، ذکر و اذکار کے اوقات ہیں۔ اور دن کے کناروں میں، تاکہ تو خوش ہو جائے۔ خوشی کا راز کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں، تسبیحات میں، ذکر و اذکار میں۔ اور لوگوں کو دیکھنا، حرص، ہوس، اس سے منع کیا گیا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد مخاطب حاضر کے صیغے کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَمُدَّنْ، اور اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف ہرگز نہ اٹھا جو ہم نے ان کے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیا کی زندگی کی زینت کے طور پر برتنے کے لیے دی ہیں، تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں، اور تیرے رب کا دیا ہوا سب سے اچھا اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور اس پر خوب پابند رہ۔ ہم تجھ سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، اللہ وہ رزاق ہے، وہی دیتا ہے۔ عبادت اس لیے نہیں ہے کہ اس کی سلطنت میں کوئی فائدہ ہو، اضافہ ہو، بلکہ یہ تو ہمارے ہی رزق میں اور خوشحالی میں اضافے کے لیے ہے، اور ساتھ آخرت بھی۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اچھا انجام تقویٰ کا ہے۔ اور انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس اپنے رب سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ منکرین کی سوچ اس سے آگے نہیں جاتی، بس یہی بات ان کی سوئی یہی اٹکی رہتی ہے۔ اور کیا ان کے پاس وہ واضح دلیل نہیں آئی جو پہلی کتابوں میں ہے؟ اور اگر ہم انہیں اس سے پہلے کسی عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ ضرور کہتے اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوں اور رسوا ہوں۔ کہہ دے کل متربص، ہر ایک منتظر ہے، سو تم انتظار کرو، پھر تم جلد ہی جان لوگے کہ سیدھے راستے والے کون ہیں اور کون ہے جس نے ہدایت پائی۔ آج کے پارے میں جہاں اولاد اور مال کی حفاظت کے لیے خود